صادق سر یہ صفحہ اور نیچے کر دیں، یعنی اوپر کا کچھ حصہ اور آنا چاہیے بس. ہاں بس. ٹائم ہو گیا، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے صادق سر ریکارڈنگ کر رہے ہیں. جی سر، ریکارڈنگ اوپن ہے، آپ پڑھائیے. اوکے. کل ہم نے فصاحت اور بلاغت کو پڑھ لیا ہے اور آج ہم اسلوب کو پڑھیں گے. فصاحت و بلاغت میں آپ کو معلوم ہے کہ فصاحت کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ اس کے اندر تنافر حروف نہ پا جائیں، تنافر کلمات نہ ہو، غرابت نہ ہو، کلمہ معلوف ہو، قیاسی صرفی کے مطابق ہو، تاکید لفظی، تاکید معنوی، ساری چیزیں پڑھی ہیں، آپ اس کو یاد رکھیں. بلاغت کے تعلق سے پڑھ لیا کہ مختصر حال کے مطابق کلام ہونا یہ بلاغت ہے، اور اگر کلام اچھا ہو اور موقع محل کے اعتبار سے صحیح سے استعمال نہ کیا جائے تو وہ کلام جو ہے بلاغت کی حد سے نکل جاتا ہے. اس کی مثالیں پڑھیں. اور اس کے برعکس کے کوئی کلمہ بہت اچھا تو نہیں ہے لیکن ایسا بروقت اور برمحل اس کو استعمال کیا ہے کہ وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے، جیسے ایضاً کی مثال ہم نے پڑھی تھی. تیسری چیز مقدمے کے حصے کا الاسلوب. 3 اسلوب کو یہاں بیان کریں گے، خلاصہ سن لیجیے پھر ہم ترجمہ کرتے چلیں گے. ایک اسلوب علمی، دوسرا اسلوب ادبی، اور تیسرا جو ہے اسلوب خطابی. 3 اسلوب کو یہ بیان کریں گے. کیا ہوتا ہے اسلوب علمی؟ جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بہت ہی سنجیدہ اور پرسکون اسلوب ہے. اس کے اندر تشبیہات اور مترادفات، تعبیرات، استعارہ، کنایہ، یہ سب استعمال نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر بس جو عقل سے تعلق رکھتی ہیں وہ چیزیں سیدھے سیدھے بیان کر دی جاتی ہیں. 2 2 4 فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، بس یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. اور اس کے لیے اسلوب الگ الگ طریقے اپنانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، بلکہ اس میں اپنانا اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. البتہ کچھ چیزیں بغیر تعمد کے قصد کے خود سے ہی آ جائیں تو وہ اس کے اندر مقبول ہے تشبیہ دینا سمجھانے کے لیے. اور اس کی مثال انہوں نے نہیں دی ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ساری کتابیں جو آپ پڑھتے ہیں درس کے اندر، نحو کی، صرف کی، وہ سب اسی قبیل سے ہیں، اس لیے اس کی مثال نہیں دی ہے. دوسرا اسلوب ادبی. اس کے اندر یہ ہے کہ ادیب یا جو بھی ہے رائٹر، وہ اپنی بات کو بہت خوبصورت انداز سے پیش کرتا ہے، جس کے اندر خیال ہوتا ہے، شعری جذبہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے اندر تشبیہ، استعارات سب استعمال کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں اس کی مثال دیں گے، اشعار سے بھی اور ایسے بھی. ہو گیا. اب تیسرا خطاب. خطاب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی پرجوش الفاظ کو اچھے طریقے سے ادا کیا جاتا ہے اور اس کے اندر مترادفات لایا جاتا ہے. جو مخاطب کون کون ہیں ان کے حساب سے جو خطیب اپنی بات کہتا ہے. خطیب کا اپنی ذات کا بھی اس میں اثر ہوتا ہے اس اسلوب کے اندر. اس کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبے سے مثال دے کے سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس کا چھوٹا سا خلاصہ ہو گیا. ہم پڑھ کے اس کو ختم کرتے ہیں. دیکھیے، الاسلوب العلمی. وَهُوَ أَهْدَأُ الْأَسَالِيبِ. ٹھیک ہے، اوپر اور تھوڑا اوپر کر لیجیے، تھوڑا سا جو ہاں، بعد هذا سے اور تھوڑا اوپر. بعد هذا یعنی فصاحت و بلاغت کی بحث مکمل ہوگا. اس کے بعد يحسن بك أن تعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام. اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ کچھ اس اسلوب کے بارے میں جان لیں جو کہ وہ معنی ہے جس کو ڈھالا جاتا ہے الفاظ میں، جس کو جوڑ دیا جاتا ہے ایسی صورت میں جو بہت قریب ترین ہوتا ہے اس غرض کو پانے کے لیے جو مقصود ہوتا ہے کلام سے. یعنی بات کہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جاتا ہے. آپ کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ایسا اسلوب اختیار کریں گے جو پرسکون ہو، علمی. دلوں پہ اثر ڈالنا چاہتے ہیں لکھ کر کے تو ادبی اسلوب کریں گے. اور دلوں جذبات کو
اپنے مخاطبین کو اپنے خیال اپنا ہمنوا بنانا چاہتے ہیں تو خطابی اسلوب استعمال کریں گے. یہ ہے لنیل الغرض المقصود من الکلام وافعل فی نفوس سامعیہ، اور سننے والوں کے دلوں میں اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. وانواع الاسالیب ثلاثۃ، اسلوب کتنے ہیں؟ 3 ہیں. نمبر 1 الاسلوب العلمی وهو اهدى الاسالیب، یہ تینوں اسالیب میں سب سے پرسکون اسلوب ہے. واکثرها احتیاجا الى المنطق السلیم والفکر المستقیم، اور سب سے زیادہ اس کو ضرورت پڑتی ہے کس میں؟ منطق سلیم میں. منطق سلیم سے مراد عقلی چیزیں، والفکر المستقیم، فکر جو ہے بالکل درست ہو، سیدھی سادی فکر. وابعدہ عن الخیال الشعری، شعری خیال سے جو ہے بہت دور ہوتا یہ اسلوب. شعری خیال جو ہوتا ہے وہ ادبی میں استعمال ہوتا ہے، خطابی میں بھی استعمال ہوتا ہے. خطابی بھی ادبی ہی ہے لیکن اس کا اسلوب اور بیان کرنے کا طریقہ جو ہے تھوڑا جسے کہتے ہیں رنانتن طنانتن، وہ ہوتا ہے وہ. تو یہ جو اسلوب ہوتا ہے علمی، یہ خیال شعری سے بعید ہوتا ہے، دور ہوتا ہے. خیال شعری کا استعمال اس میں نہیں کیا جاتا. یہاں سے سوال بن سکتے ہیں، اس کو دھیان سے دیکھیں کہ کس اسلوب کی کیا کیا خوبی ہے. کیوں خیال شعری سے دور ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ لأنه يخاطب العقل، المنطق السلیم جو اوپر کہا تھا اسی کی وضاحت ہے کہ یہ مخاطب ہوتا ہے عقل سے، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے، حقائق سے بات کرتا ہے. کہ 2 2 4 ہوتے ہیں، اب اس میں کیا لائیں گے اپنی تشبیہات کو؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. وَيُنَاجِ الْفِكْر، اور فکر سے سرگوشی کرتا ہے، فکر سے بات کرتا ہے. وَيَشْرَحُ الْحَقَائِقَ الْعِلْمِيَّةَ، جو فیکچول چیزیں ہوتی ہیں، وہی نحو کی، صرف کی، حقائق علمیہ کی تشریح کرتا ہے. الَّتِي لَا تَخْلُو مِنْ غُمُوض وَخَفَا، جو حقائق علمیہ جو ہو پوشیدگی اور غموض سے خالی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھ لیے، ہم کو معلوم ہے تو ہم کو اچھا لگ رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. جب نہیں پڑھے ہوتے تو وہ غموض والی چیز ہوتی ہے، اس کی وہ گرہ کھول رہا ہوتا ہے یہ اسلوب. وَأَظْهَرُ مِيزَاتِ هَذَا الْأُسْلُوبِ الْوُضُوحُ، اس کو یاد رکھنا ہے کہ اس اسلوب کا سب سے ظاہر خصوصیت کیا ہے، پرومیننٹ فیچر جسے کہتے ہیں، الوضوح، کہ بالکل بات واضح طور پر سیدھی سادے الفاظ میں کہہ دی جاتی ہے. وَلَا بُدَّ أَن يَبْدُوَ فِيهِ أَثَرُ الْقُوَّةِ وَالْجَمَالِ، اور اس کے اندر قوت اور جمال کا ظاہر ہونا ضروری ہے. دیکھیے قوت اور جمال جو ہے ادبی اسلوب میں بھی ہوتا ہے، تو وہاں استعارات، کنایات، تشبیہات کے ذریعے ہوتا ہے. اور اسلوب علمی کے اندر قوت اور جمال کیا ہے، اس کی آگے تشریح کر رہے ہیں. وَقُوَّتُهُ فِي سُطُوعِ بَيَانِهِ، اور اس اسلوب کی قوت اور طاقت کیا ہے کہ اس کا بیان بالکل واضح ہو، سطع ظاہر واضح ہونا. ورسانت حججہ، اور اس کی جو دلیل ہے بالکل پختہ ہو. وجمالہ، اور جمال کس میں؟ خوبصورتی، تشبیہات اور استعارات، کنایات استعمال کرنے میں نہیں. فی سہولت عبارتہ، اس کی عبارت کے آسان ہونے میں. وسلامت الذوق فی اختیار کلماتہ، اور کلمات کے چننے میں ذوق کے صحیح سالم ہونے میں. وحسن تقریرہ المعنی فی الافہام من اقرب وجوہ الکلام، وجوہ الکلام یعنی اسالیب الکلام، کلام کے اسلوب میں جو سب سے قریب ترین ہے، اس کے ذریعے سے ذہن کے اندر معنی کو بٹھا دینے کی خوبصورتی کے اندر اس کا جمال ہے. اگر اس پہ عطف مانتے ہیں وسلامتی وحسن تقریرہ المعنی، اور اس اسلوب کے جمع دینے کے، ثابت کر دینے سے، بٹھا دینے سے، کس چیز کو؟ معنی کو. کہاں؟ فی الافہام، ذہن کے اندر. اس طرح سے من اقربی وجوہ کلام، کلام کے جو اسالیب ہیں ان میں سے قریب ترین سے. ٹھیک ہے، اب اس کو الگ معنی وحسن تقریرہ المعنی فی الافہام، تو من اقرب وجوہ کلام یہ خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اصل میں عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب نے جو بلاغت کی تعریف کی ہے وہی اسی طرح کے الفاظ ہیں. البلاغت تقریر المعنی فی الافہام من اقرب وجوہ الکلام، کہ بلاغت یہ ہے کہ ذہن کے اندر معنی کو بٹھا دیے جائیں. اس سے کیسے؟ وجوہ کلام کے جو اسالیب ہیں، کس طرح سے آپ کو اختیار کرنا ہے، تشبیہ لانا ہے، استعارہ لانا ہے، ان میں سے قریب ترین جو ہے، جو مخاطب سمجھ سکتا ہے، جس لیول کا ہے، اس کو لا کر کے معنی کو ذہن کے اندر بٹھا دینا. اس خوبصورتی کا وہ اسی خوبصورتی کا استعمال ہوتا ہے اس اسلوب کے اندر بھی. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ فیجب ان یعنی فیہ باختیار الفاظ، ضروری ہے کہ اس میں جو ہے توجہ دی جائے الفاظ کو چننے میں. کیسے الفاظ؟ الواضحہ، جو بالکل واضح ہوں، الصریحہ،
الصریحۃ فی معناها، اپنے معنی کے اندر بالکل صریح ہو، اس کے اندر غموض نہ ہو، الخالیت من الاشتراک، اشتراک سے خالی ہو، یعنی ایک ایسا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں جو دو دو تین تین معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایسے الفاظ اسلوب علمی کے اندر نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسلوب ادبی بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پہ پڑھیں گے بھی، احتراس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کئی معنی میں ہے تو احتراس استعمال کیا جاتا ہے، ہم پڑھیں گے علمی بدیع میں۔ وَأَن تؤلف هذه الالفاظ في سهولة وجلاء، اور ان الفاظ کو جوڑا جائے، ترتیب دیا جائے ایسے آسانی کے ساتھ اور بالکل واضح طور پہ، حتی تکون ثوبا شفا للمعنى المقصود، جہاں تک کہ یہ الفاظ جب آپ چننے کے بعد اس کو اس طرح سے جوڑ دیں گے تو کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا شفاف کپڑا ہو جو معنی مقصود کو بیان کرتا ہو۔ ثوبا شفن، کپڑا بالکل شفاف جس کے اندر سے چیزیں دکھیں، تو یہ الفاظ بھی ایسے ہونے چاہیے کہ اس کے اندر سے معنی مقصود آدمی ترنت سمجھ سکے، یہ مطلب ہے۔ وحتی لا تصبح مثارا للظنون، مثارا نہیں پڑھ سکتے ہیں اثارہ سے، لیکن مثارا پڑھنا بہتر ہے، مکان الاثارہ، یہاں تک کہ یہ الفاظ کیا ہو، شک و شبہ کے ابھارنے والے نہ بن جائیں کہ بھائی کہنا کیا چاہتا ہے، ان الفاظ سے دو دو معنی آ رہے ہیں، تو یہ اسلوب علمی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَجَالًا لِلتَّوْجِیحِ وَالتَّعْوِیلِ، اے لا تصبح مثاراً ومجالا للتوجیح والتعویل، توجیح اور تعویل کی گنجائش اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے اس طرح کے اسلوب میں۔ دوسری چیزیں آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَحْسُنُ التَّنَحِّي عَنِ الْمَجَازِ وَمُحَسِّنَاتِ الْبَدِيعِ فِي هَذَا الْأُسْلُوبِ، اس اسلوب کے اندر، بدیع کے اندر جو محسنات ہیں اور جو مجاز ہے اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ إِلَّا مَا يَجِيءُ مِنْ ذَلِكَ عَفْوًا، اللہ یہ کہ جو چیز اس میں سے عفواً آ جائے، عفواً من غیر قصد، یوں ہی آ جائے بغیر تعمد کے، آگے اس کو کہہ رہے ہیں من غیر ان یمس اصلا من اصولہ، اس کے جو اصل مغزہ ہے اس اسلوب کا، جو معنی بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو ٹچ نہ کرے، یمس من خرابی پیدا کر دینا، ٹھیک ہے، گڑبڑ کر دینا، اس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہ کرے، او میزہ من میزاتی ہی، یا اس کی خصوصیات میں تبدیلی پیدا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور پھر ان طرح کے مجاز وغیرہ یا تشبیہات وغیرہ آپ استعمال کر دیتے ہیں تو چلے گا، یہ جان بوجھ کے نہیں لانا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ اچھا نہیں مانا جاتا اس اسلوب کے اندر۔ اما تشبیہ الذی یقصد به تقریب الحقائق، یہ کہہ رہے ہیں تشبیہ لا سکتے ہیں کہ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اسلوب علمی کے اندر فیکچول چیزوں کو بتانا ہوتا ہے، حقائق سے بحث ہوتی ہے کہ کیا چیز ہے یہ، ٹھیک ہے، نو کی مثال لے لیا کہ کیا ہے، کیسے استعمال ہوگا، اس کے اندر بہت زیادہ تشبیہات وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا، لیکن اسی چیز کو سمجھانے کے لیے آپ تشبیہ لاتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسلوب کے اندر لایا جا سکتا ہے، یہ مقبول ہے، اس کو قبول کیا جائے گا۔ اما تشبیہ الذی یقصد به تقریب الحقائق الی الافہام، وہ تشبیہ جس سے مقصد کیا ہو کہ حقائق علمیہ کو ذہن کے سے قریب کر دینا، وتوضیحها بذکر مماثلها، اور اس کی مثال، اس کی مماثل چیز کو، مشابہ چیز کو ذکر کر کے اس کے اور وضاحت کر دینا، فهو فی هذا الاسلوب حسن مقبول، تو وہ اس اسلوب میں، یعنی اسلوبی علمی کے اندر اچھا ہے اور مقبول ہے، کر سکتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہوگی؟ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وَلَسْنَا فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ أَن نُلْقِيَ عَلَيْكَ أَمْثِلَةً لِهَذَا النَّوْعِ، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اس نوع کی، یعنی اس اسلوب علمی کی مثال بیان کریں، کیوں؟ فَكُتُبُ الدِّرَاسَةِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكَ تَجْرِي جَمِيعُهَا عَلَى هَذَا النَّحْوِ مِنَ الْأَسَالِيبِ، اور اسٹڈی کی جو کتابیں ہیں، درس کی جو کتابیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، وہ تمام کے تمام اسی طرز پہ چلتی ہیں، اسی اسلوب پہ چلتی ہیں، اس لیے اس کی مثال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحو صرف کی جو بھی کتابیں ہیں، ادب کی کتابیں چھوڑ کر کے، وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں، سائنس وغیرہ کی۔ اب دیکھیے الاسلوب الادبی، یہ کیا ہوتا ہے؟ والجمال ابرز صفاتی ہی، یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں، اس میں احدہ الاسالیب تھا، اس کا جو ہے جو صفات ابرز تھا وہ کیا تھا؟ توضیح، وضاحت کے ساتھ، اس میں کیا ہے؟ جمال، خوبصورتی ہو، اس کی بہت ہی واضح صفات میں سے ہے، وہ اظہر ممیزاتی ہی، اور اس کے بالکل ظاہر فیچرز میں سے ہے، وہ منشأ جمال ہی ما فیہ من خیال رائع، منشأ، مکان النشأ، مصدر، کہاں سے یہ جمال آتا ہے اس اسلوب کے اندر؟
ما فیہ، وہ چیز سے آتا ہے جو اس کے اندر ہے. اس ما کا بیان ہے من خیال رائع، تو یوں کہیں گے کہ اس کے جمال کا جو مصدر ہے، منشا ہے، وہ ہوتا ہے عمدہ خیال، و تصویر دقیق، اور بہت باریک بینی کے ساتھ کسی چیز کی منظر کشی کرنا. و تلمس لوجوہ شبہ البعیدۃ بین الاشیاء، تلمس چھونا، تحسس محسوس کر لینا، چیزوں کے درمیان دور دراز کے جو شبہ مشابہت ہے اس کو پکڑ لینا. ٹھیک ہے، اب ہم جو تشبیہ ہم کو معلوم ہے تو آسانی سے پتہ چل جاتی ہیں، لیکن لوگ کیسے کیسے تشبیہ دیتے ہیں. آگے آئے گا کہ غزوہ پہاڑ سے تشبیہ دے دیا ہے میت کو، جب کاندھوں پہ لے جا رہے ہیں تو وہ چل رہا ہے، تو شاعر یہ کہہ رہے کہ مجھے تعجب ہو رہا کہ پہاڑ کیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کیچ کر لینا چیزوں کے درمیان جو دور دراز کے جو وجوہ شبہ ہیں، اس کے ذریعے سے اس اسلوب کے اندر جمال پیدا ہوتا ہے. وَإِلْبَاسِ الْمَعْنَوِيِّ ثَوْبَ الْمَحْسُوسِ، یہ سب تشبیہ کے اندر پڑھیں گے کہ جو چیز معنوی ہے، ٹھیک ہے، معنوی چیز یعنی جس کو حواس ظاہر خمسہ سے جو ہے ہم چھو نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، اس چیز کو پہنا دینا. کیسا لباس؟ محسوس کے لباس پہنا دینا. جیسے آپ تشبیہ دیں کہ علم جو ہے نور کی طرح ہے، تو علم معنوی ہے یا محسوس ہے؟ بولے کوئی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. علم کیا ہے، معنوی چیز ہے یا محسوس چیز ہے؟ سر یہ معنوی ہے، محسوس. معنوی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم یہ کہیں گے کہ علم نور کی طرح ہے، تو نور جو روشنی ہے وہ تو محسوس ہے، تو وہ الباس المعنوی ثوب المحسوس، معنوی چیز کو ہم ڈھال دیتے ہیں یا کپڑا پہنا دیتے ہیں، لفظی ترجمہ کرے تو محسوس کا کپڑا پہنا دیتے ہیں. معنوی چیز کو ہم بدل دیتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں محسوس چیز سے، تو اس سے بھی اس کے اندر جمال پیدا ہوتا ہے. یا کہیں کہ فلانا کے مزاج جو ہے کریلے جیسا ہے، تو مزاج تو معنوی ہے، اور کریلا جو ہے کیسا ہے؟ محسوس چیز ہے. تو اس جی. سے انسان کے دل پہ اثر پڑتا ہے، وہ بات کو سمجھتا ہے اچھی طریقے سے. ٹھیک ہے، یا کہیں کہ فلاں کا جو عزم ہے، اس کے اندر جو ہمت ہے وہ پہاڑ کی طرح ہے، تو جو چیز معنی ہے، معنوی ہے، اس کو ہم نے محسوس سے تشبیہ دیا، محسوس چیز میں ڈھال دیا. اب اس کے برعکس وہ اظہار المحسوس فی صورت المعنوی، اور اس کے اندر جمال پیدا کیسے ہوتا ہے؟ محسوس چیز کو ظاہر کرتے ہیں ہم کس میں؟ معنوی چیز میں. جیسے اس کی مثال لے لیجیے، ہم کہیں کہ جو ڈاکٹر ہے غلط جو علاج کرتا ہے، طبیب السو کل موتی، وہ موت کی طرح ہے. تو ڈاکٹر ظاہر سی بات ہے، ظاہر ہے، محسوس ہے، اور موت جو ہے معنوی چیز ہے. اور بھی آپ کئی مثالیں لے سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے اس سلوک کے اندر کیا آتا ہے؟ جمال آتا ہے، خوبصورتی آتی ہے. آپ دیکھیے کہ مثال سمجھنا ہے، سمجھ میں آ رہا جی سر. ہے؟ مثال کے لیے دیکھیے بخار سب جانتے، سب کو لگتا ہے، حمہ جسے عربی میں کہتے ہیں. اب اسلوب علمی میں اگر اس کو بیان کریں تو کیا کہیں گے؟ ایک حرارت ہے جو جراثیم کے لگنے سے بدن میں آ جاتا ہے، یا مچھر کے کاٹنے سے آ جاتے ہیں، بدن گرم ہو جاتا ہے، اور جو ہے پسینہ چھوڑتا ہے اور بخار چلا جاتا ہے. یہ اسلوب علمی ہوا. ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا بات. جی سر. لیکن متنبی اس کو ادبی اسلوب کے اندر بیان کر رہا ہے، اس کو دیکھنا ہے شعر کے اندر سے. پہلے تھوڑا سا سمجھ لیجئے وہ کیا کہہ رہا ہے تاکہ شعر سمجھنے میں آسانی ہو. رات کے بعد اس کو بخار لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب جی. صبح ہوتی ہے تو بخار چلا جاتا ہے. پھر اگلی رات کو پھر بخار لگ جاتا ہے، اور پھر جو ہے صبح کے بخار چلا جاتا ہے. یہ بیماری ہے. اس کو جب بخار جب جاتا ہے تو پسینہ اس کے بدن سے ہوتا ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، اب اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اس بخار کو تشبیہ دے رہا ہے فتات سے، ایک لڑکی سے. ٹھیک ہے، اب اس کا کہنا ہے کہ رات میں جب بخار آتا ہے تو وہ بخار نہیں ہے، بلکہ وہ لڑکی آتی ہے میرے پاس. میں کہتا ہوں کہ لو تمہارے لیے بستر بچھا دیتا ہوں، گدا لگا دیتا ہوں، سو جاؤ. لیکن جو ہے وہ انکار کرتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں، تمہارے جسم میں ہی ہم کو سونا ہے. یہ کیا بتا رہا ہے؟ بخار بتا رہا ہے، لیکن کس انداز سے بتا رہا ہے، کس تشبیہات کا، استعارات کا استعمال کر رہا ہے، وہ دیکھیے.
ہم ابھی شعر کے اندر بھی حل کریں گے، پہلے یوں سن کے ایک تھوڑا ذہن بنا لیجیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ اب وہ میرے جسم کے اندر ہی جو ہے رات گزارنا چاہتی ہے. اب جسم ہے میرا چھوٹا سا، جگہ نہیں ہے، بہت تنگی ہے، میرا جلد بھی تنگ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. تو وہ کیا کرتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور پھیل پھیل کے طرح طرح کے بیماری میرے اندر آ جاتی ہے اور اس طرح سے اس کی جگہ بن جاتی ہے. جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو صبح جو ہے اس لڑکی کو بھگا دیتے، بھگو یہاں سے. جب وہ جاتی ہے تو روتے ہوئے جاتی ہے اور آنسو جو ہے بہنے لگتے ہیں چاروں طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو جی آنسو بہ رہے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ پسینہ مجھ سے میرے پسینہ، بدن سے چھوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کس انداز سے کہہ رہا ہے دیکھیے. پھر لاسٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اب مجبوراً مجھے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے ایک عشق میں پاگل شخص کی طرح. لیکن یہ عشق کی وجہ سے نہیں، شوق کی وجہ سے نہیں انتظار کرتا ہوں، بلکہ خوف کی وجہ سے انتظار کرتا ہوں. اور یہ جو ہے وعدے کی بڑی سچی ہے، ہر رات آتی ہی آتی ہے. اور وعدہ جو ہے بہت بری چیز ہو جاتی ہے جب وہ کس میں ہو، مصیبت کے کاموں میں ہو، اگر وعدہ سچ ہونے لگے تو. پھر لاسٹ میں شکوہ کر رہا ہے کہ اے مصیبت، میرے پاس پہلے سے ہی بہت ساری مصیبتیں ہیں، ان ساری مصیبتوں میں سے تم کو راستہ کیسے مل گیا مجھ تک پہنچنے کا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے بخار کی بات پوری ہو. اسے اتنا کہنا تھا کہ مجھے رات کے وقت بخار لگتا ہے اور صبح کے وقت جو ہے بخار ختم ہو جاتا ہے، بدن سے پسینہ چھوٹتا ہے. یہ علم اسلوب ہو گیا. لیکن ادبی اسلوب دیکھیے، اشعار سے سمجھیے تب بڑی بات. وزائرتی کأن بها حیاء، زائرہ وزٹ کرنے والی، میری زیارت کرنے والی کو ایسا لگتا ہے کأن بها حیاء، کہ اس کے اندر حیا و شرم ہے، ٹھیک ہے؟ فلیست تزور الا فی الظلام، اسی وجہ سے وہ زیارت نہیں کرتی مگر صرف رات کی تاریکی میں، دن میں نہیں. بدلت لها المطارف والحشایا، یہ بستر کے نام ہے، حاشے کے اندر پوری دیا ہوا تشریح. بطرف مطارف گدا، حشایا حشیتن کی، حشا کے مثلا بھرنے کے آتے ہیں، وہ گدے میں جو کھال وال چھال وال بھر کر کے گدا بناتے تھے، گدا کر لیجئے کہ میں اس کے لیے گدا اور بچھونا بچھا دیتا ہوں. فعافتھا، آفا ابتھا، ناپسند کرنا، اس نے اس کو ناپسند کیا. وہ باتت فی عظامی، اور میری ہڈیوں میں رات گزاری. یضیق الجلد عن نفسی وعنہا، جلد جو ہے چمڑی تنگ ہو جاتی ہے میرے خود سے بھی اور اس سے بھی، جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتے کہ نہیں اسی میں رات گزاروں گی. فتوسعہ، اس جلد کو وسیع کر دیتی ہے، بانواع السقام، طرح طرح کی بیماریوں سے، ٹھیک ہے؟ کأن الصبح یطردها فتجری مدامعها باربعۃ انسجام، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صبح جو ہے اس کو بھگاتی ہے تو اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ڈھیر سارے، باربعۃ انسجامی، چاروں طرف سے یہ آنکھوں کی، ٹھیک ہے؟ اراقب وقتها من غیر شوق، میں اس کے وقت کا یعنی آنے کے وقت کا انتظار کرتا ہوں. کیسا؟ مراقبت المشوق المستحامی، جس طرح سے ایک محبوب اور عشق میں پاگل شخص انتظار کرتا ہے، لیکن من غیر شوق، بغیر شوق کے، وہ شوق نہیں ہے بلکہ مجبوری ہے، ڈر کے مارے. ویصدق وعدها، اس کے آنے کا جو وعدہ ہے سچا ہوتا ہے، کبھی جو تخلف نہیں ہوتا. والصدق شرع، لیکن جو ہے سچائی بری چیز ہے. کب؟ اذا القاکا، جب وہ تمہیں آ لگے، تم سے مل جائے، فی القرب العظام، بڑی بڑی مصیبتوں میں. اب بنت الدہر، زمانے کی بیٹی، یہ کنایا ہوتا ہے مصیبتوں سے. بنات الدہر مصائبہ و شدائدہ، نوائب الدہر. اب بنت الدہر، اے زمانے کی مصیبت، عندی کل بنتن، میرے پاس پہلے سے ہی تمام مصیبتیں ہیں. فکیف وصلت انت من الزحام، تو اس بھیڑ میں سے کیسے پہنچ گئے؟ بھیڑ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میرے پاس بہت ساری مصیبتیں ہیں، مصیبتوں کا بھیڑ ہے، اور تو بھی ایک مصیبت ہے، تو تم کو راستہ کیسے مل گیا مجھ تک پہنچنے کے لیے؟ تو یہ اسلوب ادبی ہے، اس کے اندر استعارات اور کنایات تشبیہات کی بھرمار ہے، اور اس بخار کو بتانے کے لیے اس نے یہ طریقہ استعمال کیا. تو اسلوب ادبی سمجھ میں آ گیا؟ اس میں کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ لیں ورنہ آگے چلیں. جی سر، آگے آ گیا؟
چلیے جی ایک اور مثال دے رہے ہیں بادل کی. والغیوم لا یراہا ابن الخیاط کما یراہا العالم بخارا متراکما. کہ بادل کسے کہتے ہیں؟ کہ دھواں ہے، دھواں سے اٹھتا ہے، سمندر سے بنتا ہے، بخار ہوتا ہے، متراکمن پیدر پہ ہوتا ہے، اور جب اوپر جا کر کے کئی طبقات ہوتے ہیں وہاں ایک طبقہ باردہ ہوتا ہے، اس سے جب ٹکراتا ہے تو وہی بارش بن جاتا ہے، بارش بن کے وہاں سے پانی گرنے لگتا ہے. یہ اسلوب علمی ہو گیا جس کو سائنسداں اور عالم سمجھتا ہے. لیکن ابن خیاط کس طرح بیان کر رہا ہوں ہم دیکھیں گے. ترجمہ دیکھ لیجیے. والغیوم لا یراہا ابن الخیاط کما یراہا العالم بخارا متراکما. بادل اس کو ابن خیاط ویسا نہیں تصور کرتا، ویسا نہیں سمجھتا ہے جیسا کہ ایک عالم اسے دیکھتا ہے. کیا ہے وہ؟ بخارن، دھواں ہے، متراکمن پیدر پہ، یحولو جو بدل جاتا ہے پانی میں. کب؟ اذا الی مائن، بدل جاتا ہے پانی میں، اذا صادف ای طابق فی الجوی، جب فضا میں جا کر کے وہ لگتا ہے، طبقتاً باردہ، ٹھنڈے ایک زون سے. ٹھیک ہے. ولیکنہ یراہا، بلکہ وہ بادل کو کیسے دیکھتا ہے؟ ادبی اسلوب میں دیکھیے کس طرح سے بیان کر رہا ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے، پھر ترجمہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بادل ہے نا وہ لشکر ہے، فوج ہے، فوج کا ایک لشکر ہے. اور فوج کے لشکر کے کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں زمین میں فساد مچا ہوا وہاں گھس جائے اور اس کے اندر صلاح پیدا کرے. ٹھیک ہے. اس کو عدل انصاف وہاں پہ قائم کرے. ٹھیک ہے. یہ بادل بھی ایسا ہی ہے، یہ لشکر ہے جو ان زمینوں میں جاتا ہے جو بنجر ہیں، وہاں بارش برسا کر کے ایسا کر دیتا ہے اس زمین کو کہ گویا وہاں پہ عدل انصاف قائم کر دیا. دوسرا یہ کرتا ہے کہ جہاں پہ قحط سالی ہے وہاں یہ بادل جاتا ہے اور جو ہے وہاں لڑائی کرتا ہے، جنگ لڑتا ہے. کیونکہ اس کو جیوش کہا ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ بادل جنگ لڑتا ہے. جنگ کیسے لڑتا ہے؟ بارش برسا کر کے. جب بارش برسائے گا تو اس وہاں کی جو قحط سالی وہ ختم ہو جائے گی. تو گویا جنگ لڑ کر کے بارش کے ذریعے سے قحط سالی کو اس نے مات دے دیا، ہرا دیا. پھر کیا کرتا ہے؟ رمجھم رمجھم بارش کر کر جو ہے وہ تیر کا نشانہ لگاتا ہے اور جو ہے موسلادھار بارش کر کے اپنے نیزوں کو اس میں سیدھا کر کے گھسا دیتا ہے، نیزوں کے ذریعے حملہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ تلوار سونپتا ہے. اب چونکہ جیوش کہا ہے اس لیے ساری صفت لا رہا ہے، نیزہ، تیر، تلوار. اور پھر جو ہے اس قحط سالی کو خوب مارتا ہے یہاں تک کہ جو ہے زخمی کر دیتا ہے اس کے ذریعے سے بارش برسا کر کے. پھر آگے یہ کہہ رہا ہے کہ جو کلیاں ہیں، پھول ہیں، نور، ان کی زبانیں اس کی اتنی تعریف کر رہی ہیں کہ کیا کہنے. آپ کو تعجب ہوگا کہ گونگی چیز، کلی جو گونگی ہے، بول نہیں سکتی، اتنی فصیح ترین انداز میں اس کی تعریف کر رہی ہیں. آپ کو بہت تعجب ہوگا یہ کلیاں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کو نکالیں ہم شعر کے ذریعے سے. اس میں کس طرح کہا ہے؟ کأن الغیوم جیوش، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بادل لشکر ہیں. تسوم، ساما یسومو کے معنی ایک تو عذاب دینے کے معنی آتا ہے، ایک جانور چرانے کے معنی آتا ہے، ایک ساما یسومو یعنی ذهب فی ابتغاء الشیء، کسی چیز کی تلاش میں چلے جانا. ٹھیک ہے. حاشیہ معنی دیا تولا، ذمہ داری لے لینا. تو تسوم من العدل فی کل ارض صلاح، تسوم صلاح. ٹھیک ہے. کہ ہر زمین میں، تمام زمین میں وہ ذمہ داری لے لیا ہے اس زمین کے صلاح کی، یعنی اصلاح کی. کیسے؟ عدل سے. یعنی جس طرح لشکر کسی زمین میں جا کر عدل و انصاف پھیلا دیتے ہیں وہاں کے فساد کو ختم کر کے، اس طرح سے یہ بادل وہ ہے، وہ لشکر ہے جو وہاں جا کے بارش برسا کر کے وہاں پہ زمین کو اچھا کر دیتے ہیں، بالخصب والنمائی، اس کو سرسبز شاداب بنا کر کے اور اس کے اندر گھاس اگا کر کے. ٹھیک ہے. اذا قاتل المحل فيها الغمام بصوم الرهام اجاد الكفاح. اذا قاتل کا فاعل ہے، غمام محلہ اس کا مفعول ہے، اور اذا کا جواب اجاد الکفاح ہے. بصوم الرهام کو بھی رہنے دیجیے. اذا قاتل المحل فيها الغمام، فيها في كل ارض،
جب اس سرزمین میں بادل قتال کرتا ہے، جنگ لڑتا ہے، کس سے؟ محل، جدب، خشک سالی سے، قحط سالی سے، تو کیا کرتا ہے؟ اجاد الکفاح، بہت اچھی طرح سے جنگ کرتا ہے۔ کفاح وہی قتال۔ کیسے جنگ کرتا ہے؟ بصوم الرحام، رحمتن کی جمع رحام بارش کے معنی میں آتا ہے۔ صوب انگیل دینا، برسانا، بارش برسا کر کے، واضح ہے؟ اب آگے یقرطس، قرطس کے معنی اگر سہام اس کا صلہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نشانہ لگانا۔ یقرطس فیہ السہام، فیہ اے فی المحل، اس قحط سالی میں یہ جو بادل ہے کیا کرتا ہے؟ تیر ساتتا ہے، تیر کا نشانہ لگاتا ہے۔ کیسے؟ بالطل، رمجھم رمجھم بارش کر کے، رمجھم رمجھم بارش کرنا اس قحط سالی والی زمین میں، یہ کس کے برابر ہیں؟ گویا کہ وہ تیر ساتھ کے اسے مار رہا ہے۔ وَيُشْرِعُ الرِّمَاحَ، اشرع یشرع، ریماح صلے کے ساتھ آئے تو سیدھا کرنا، ٹھیک ہے؟ وَيُشْرِعُ فِيهِ الرِّمَاحَ، اور اس کے اندر نیزوں کو سیدھا کر کے بالکل گھسا رہا ہے۔ فیہ یعنی فی المحل، کس کے ذریعے؟ بالوبل، موسلا دھار بارش کر کے، یہ ہے بدلی، یہ ہے بادل۔ وصلی علیہ سیوف البروق، بجلی کی تلوار اس کے اوپر سونت رہا ہے، سونت دیا۔ فاسخن بالضرب فیہ الجراح، تو اس کے اندر وہ زخم پیدا کر دیا۔ اسخنا کا معنی مبالغہ کرنا، خون نکال دینا، زخم کر دیتا ہے اس کے اندر، بالضرب وار کر کے۔ ترا السن النور تثنی علیہ، دیکھے جاتے ہیں کیا کہ کلیاں پھولوں کی جو زبان ہے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ واہ کتنا ہی اچھا ہے۔ فتعجب منہن خرسا فصاحا، آپ کو ان سے تعجب ہوگا کہ جو گونگے ہیں اور اتنی فصیح ہیں، اتنی فصاحت کے ساتھ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اشعار سمجھ میں آئے؟ جی سر۔ جی، تو یہ خالی یہ بتانا تھا کہ بادل کسے کہتے ہیں، یہ کہنا تھا کہ بخار ہوتا ہے، وہ دھواں ہوتا ہے جو اٹھتا ہے اور طبقے باردہ سے جا کے ٹکرانے کے بعد وہ پانی برسنے لگتا ہے۔ لیکن ادیب جب کہہ رہا ہے تو کس انداز سے کہہ رہا ہے وہ دیکھیے، اسے وہ کہتے ہیں اسلوب ادبی۔ دو مثالیں ہو گئیں۔ تیسری مثال یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو حقائق علمیہ ہیں اس کا انکار کر دیتا ہے اور دوسری علت تلاش کرتا ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، تو حقائق علمیہ کو سیدھے سیدھے بیان کر دے گا تو اسلوب علمی ہو جائے گا، اور اس کو انکار کر کے دوسرے انداز سے کہتا ہے وہ اسلوب ادبی کے طور پہ کہتا ہے۔ حقائق علمیہ کا انکار، جیسے کہ چاند میں جو داغ ہیں دکھتے ہیں، کلفہ جسے یہاں پہ کہا ہے، جو اس کے اندر قدرہ ہے، داغ ہے، وہ کیوں ہیں؟ سائنسداں کیا کہتے ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ وہاں پر قیان، ابھی یہاں کہیں گے پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے، میدان ہے، اس کی وجہ سے چاند اس طرح ہم کو دکھتا ہے، یہ ہے کلفت البدر، اس کے اندر جو داغ دکھتا ہے۔ لیکن شاعر جو ہے کسی اور طریقے سے کہہ رہا ہے، وہ معری ہے، ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے۔ وقد يتظاہر الادیب بانکار اسباب حقائق العلم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو علمی حقائق ہیں، سائنس سے ثابت شدہ جو حقائق ہیں، اس کے اسباب کا انکار کرنے کا جو ہے اظہار کرتا ہے، یا تظاہر بتکلف اظہار کرنا، ٹھیک ہے، پریٹینڈنگ جسے کہتے ہیں۔ وَيَتَلَمَّسُ لَهَا مِنْ خِيَالِهِ أَسْبَابًا، اور اس کے لیے اپنے خیال میں سے دوسرے ایسے اسباب تلاش کرتا ہے، تثبت دعواہ الادبیہ، جو اس کے ادبی دعوے کو ثابت کرے، وتقوی الغرض الذی ینشدہ، اور اس غرض کو مضبوط کرے جس کا اس نے قصد کیا ہے۔ نشد ینشد، قصد طلب، طلب کرنا، ٹھیک ہے، اور اللہ ہو، قسم صلہ ہو تو قسم دینا۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، فکلف البدر، 14ویں کے چاند کا جو ہمیں قدرہ حمرہ لال قسم کا اس طرح سے داغ نظر آتا ہے، الذی یظہر فی وجہہ، جو اس چاند کے چہرے میں نظر آتا ہے، لیس ناشئا عما فیہ من جبال وقیعان، وہ نہیں ہے، نشأ پیدا نہیں ہوا ہے، سبب نہیں ہے، کس کا؟ اس کا جو اس کے اندر ہے، یعنی پہاڑ اور میدان، جافہ خشک میدان اور خشک قیان کہتے ہیں ایسی جگہوں کو رہتی ہے جہاں آس پاس میں پہاڑ اور ٹیلے اولے ہوں۔ قرآن میں آیا ہے قان صفصفہ،
کما یقول العلماء، جیسا کہ علماء نے کہا ہے، یا علماء کہتے ہیں، سائنسداں کہتے ہیں کہ اس کے اندر، چاند کے اندر جو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ داغ ہے، اس طرح کی چیزیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہاڑ ہیں، قیان ہے، اسی کا اثر ہم ظاہر ہو رہا ہے۔ معاری کیا کہہ رہا ہے ادیب؟ لأن المعاری یرا لذلك سببا آخر، معاری اس کے لیے دوسرا سبب تلاش رہا ہے، دوسرا سبب دیکھ رہا ہے۔ فیقول فی الرسا، وہ رسا کے اندر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اس کو پہلے سن لیں۔ جس کا مرثیہ کہہ رہا ہے، جس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے چلے جانے کی وجہ سے، انتقال کی وجہ سے پوری دنیا ماتم میں ہے، غم میں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان تو انسان، چاند بھی ماتم میں ہے۔ کیسے ماتم میں ہے؟ کہ چاند کے چہرے پہ جو داغ دکھائی دے رہا ہے وہ قدیمتاً نہیں ہے، یعنی پرانا نہیں ہے جیسے سائنسدانوں نے کہا ہے، بلکہ ہوا یہ ہے کہ جب ہمارا ممدوح کی وفات ہو گئی، مر گیا، انتقال ہو گیا، تو اس کے غم میں چاند نے بھی ماتم منایا، اور ماتم کے مارے اس پہ چہرے پہ تھپڑ مارے، اثر اللطمی، اور اس ماتم کی وجہ سے اس کے چہرے پہ یہ اثر آیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہ شعراء یتبعہم الغا کیا ہے، فی کل وادی یہیمون۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہیں سبھی لوگ جاگ رہے جی ہیں؟ جی جی سر۔ اچھا۔ جی 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 وما کلفت البدر المنیر قدیمتاً، چاند کا داغ، روشن چاند کا داغ یہ پرانا نہیں ہے جیسا کہ سائنسدانوں نے کہا ہے، ولیکنہا فی وجہہ اثر اللطمی، بلکہ وہ تو اس کے چہرے میں تھپڑ کا اثر ہے جو اس نے ماتم میں کیا ہے۔ ولا بد فی هذا الاسلوب من الوضوح والقوت، اور ضروری ہے کہ اس اسلوب میں وضاحت اور قوت بھی ہو، ٹھیک ہے، صرف جمال ہی جمال نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسلوب علمی کے اندر کہا تھا کہ وضاحت ہونی چاہیے، اور اس میں یہ کہا تھا کہ جمال ہو، تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ اس اسلوب میں وضاحت بھی ضروری ہے، قوت بھی ضروری۔ قوت سے مطلب یعنی ایسا کلام ہو کہ دل پہ اثر کر جائے، قوی ہو۔ فقول المتنبی، متنبی کے ایک شعر سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلوب ادبی تو ہے، جمال تو ہے، لیکن وضوح نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے، بہت گنجلک بات کہی ہے، سمجھنے میں جو ہے بہت پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، دیکھیں کتنا پریشان ہو رہے ہیں، کتنا سمجھ رہے ہیں۔ قفی تغرم الاولا من اللحظ مہجتی بثانیت والمتلف الشیء غارمہ، متنبی جو ہے کسی لڑکی کو دیکھ لیا، اس محبوبہ کو دیکھ لیا جس سے بھی مخاطب ہے، قفی جس کو کہہ رہا ہے، تو اس کا کہنا ہے کہ جب میں پہلی نگاہ اسے دیکھا تو اتلفت مہجتی، مہجہ عقل، دماغ، میں ہوش کھو بیٹھا، ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی۔ اب ایک بات یہاں پہ رک کر ایک سمجھ لیں کہ جب آدمی کسی چیز کا نقصان کر دیتا ہے تو اس کو تاوان اٹھانا پڑتا ہے، جیسے آپ کا موبائل ہے، مجھ سے گر گیا یا میں نے توڑ دیا تو اس کا تاوان مجھے دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو کہا والمتلف الشیء غارمہ، کسی چیز کو تلف کر دے تو اس کو پھر اس کو تاوان اٹھانا پڑتا ہے، یہ قاعدہ بیان کیا ہے۔ اب یہ کہہ رہا کہ جب پہلی نظر میں نے اسے دیکھا تو میرا عقل ہی ختم ہو گئی، تو یہ میرا نقصان ہوا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے موبائل کا نقصان ہوا، یہ میرا نقصان یہ ہوا کہ تم کو دیکھنے کی وجہ سے میرا دماغ معاف ہو گیا، عقل میری چلی گئی، تو اس نقصان کا تاوان بھرو۔ کیسے بھرو؟ قفی، رکو، میں تم کو دوبارہ دیکھوں گا، دوبارہ دیکھنے کی وجہ سے میری عقل واپس آ جائے گی، جس کو موجہ کہا ہے، تو پھر یہ مان لیا جائے گا کہ جو نقصان تم نے کیا تھا وہ تاوان مجھے مل گیا۔ سمجھ میں آیا کچھ تھوڑا بہت؟ جی سر، تھوڑا۔ کہ پہلی نگاہ جب ہم نے دیکھا تو ہوش اڑ گئے، اب میرے ہوش اڑ گئے، میرا دماغ چلا گیا تو میرا نقصان ہوا نا۔ اب نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہو، اس لیے کہ تمہیں میں نے دیکھا، پہلی نگاہ ہے، اب اس کا تاوان دو۔ تاوان کیسے دیں گے؟ تاوان ایسے دیں گے کہ کھڑی ہو جاؤ ذرا، میں دوبارہ دیکھنے دو، دوبارہ دیکھوں گا تو میرا مہجہ عقل واپس آ جائے گی اور تاوان ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ یہ مطلب فکر اچھا ہے،
اس طرح سے شعرا کہتے ہیں، لیکن جو ہے جس طرح سے اس نے بیان کیا اس میں وضاحت نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی چیزیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ قفی ٹھہر جاؤ، تغرمی یہ قفی کا جواب ہو جائے گا حالت جزمی میں، تغرم الاولا من اللحظ، اولا ای النظر الاولا الکائنۃ من اللحظ، پورا کا مطلب پہلی نگاہ، مہجتی ٹھہر جاؤ کہ تاوان بھرے پہلی نگاہ، کہ تاوان دے اس کا، میری عقل کا۔ کیسے تاوان دے گا؟ بثانیتن، بثانیتن ای بنظرۃ ثانیۃ، دوسری نظر کے ذریعے سے۔ سمجھ میں آیا؟ اب آگے کہہ رہا ہے ایک بات کہ والمتلف الشیء غارمہ، متلف الشیء بھی پڑھ سکتے ہیں، صیغہ صفت ہے تو مضاف پہ الف لام داخل ہو سکتا ہے یہاں پہ، اور نہیں تو متلفوں کا مفعول مان لیجیے تو شیء بھی صحیح ہے۔ والمتلف الشیء غارمہ، کوئی چیز جو طلب کرنے والا ہوتا ہے تو اس کا تاوان اسے بھرنا پڑتا ہے، اور تم نے طلب کر دیا میرے موجہ میرے عقل کو، اس لیے تاوان بھرو، اس طرح کے دوبارہ کھڑی ہو میں تم کو دیکھوں اور میرے عقل ہوش میں یہ واپس آ جائے۔ کہہ رہے ہیں غیر بلیغ، متنبی کا یہ قول بلیغ نہیں ہے، کیوں؟ لأنه يريد أنه نظر إليها نظرة أتلفت مهجته، اس لیے کہ اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس نے اسے دیکھا، نظرتاً پہلی نظر، ایک نظر، اطلفت مہجتہ جس نے اس کے عقل کو تلف کر دیا، اس کے ہوش اڑا دیے۔ فیقول لها، اب متنبی اس سے کہہ رہا ہے کہ قفی ٹھہر جاؤ، لانظر کی نظرتاً اخرى، تاکہ میں تمہیں دوسری مرتبہ دیکھوں، ترد الی مہجتی، جو دوسری نظر مجھے میری عقل کو لوٹا دے، وتحییھا، اور اسے دوبارہ زندہ کر دے جو کہ مر چکی ہے، بے ہوش ہو گئی ہے۔ فَإِن فَعَلْتِ، اگر تم نے ایسا کیا تو کانت النظر غرما، کہ دوبارہ دیکھنا یہ تاوان ہو جائے گا، کس کا؟ لما اطلفته النظرۃ الاولی، جس کو نقصان پہنچا دیا تھا، تلف کر دیا تھا پہلی نظر میں، اور وہ ہے مہجہ اس کی عقل۔ تو آگے کیجئے، بات تو ہم کو لگتا ہے سمجھ میں آ گیا، کسی حد تک سمجھ میں آ گیا۔ جی سر آگے۔ آگے کیجئے ذرا اس کو۔ فندر، بس فندر کیف عانینا، آنا یو آنی جھیلنا، دو چار ہونا، دیکھیے ہم کیسے جھیلے ہیں لمبے وقت تک، فی شرح هذا الکلام، موجز اس چھوٹے سے کلام کے چہرہ میں، الذي سبب ما فيه من حذف وسوء تالیف شدت خفائه، سببہ کا مفعول ہے شدت خفائه، سبب بنا ہے وہ چیز جو اس کے اندر ہے، یعنی حذف، بہت سے کلمات حذف ہے، النظر حذف ہے، ٹھیک ہے، بنظرت انسانیہ، وہ دیکھا کیا دیکھا جو حذف ہے، وسوء تالیف، اور تالیف اس کی کلمات کو جوڑنے کی اچھی نہیں ہے، اس نے کیا پیدا کر دیا؟ شدت خفائی، اس کے اندر بہت ہی پوشیدگی پیدا کر دی سختی کے ساتھ، وبعدہ عن الاذہان، اور ذہن سے بہت دوری پیدا کر دیا، مع ان معناہ جمیل بدیع، حالانکہ اس کے جو معنی ہیں خوبصورت ہیں، عمدہ ہیں، بہتر ہیں، وفکرتہ مؤیدۃ بالدلیل، اس کا جو آئیڈیا ہے، فکرہ ہے، یہ دلیل سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں شعراء کہتے ہیں، اور سمجھ میں آ رہے مختلف الشیء دلیل بھی دیا ہے کہ کوئی چیز تلف ہو جائے تو اس کا تاوان وہ اٹھائے گا، بات تو صحیح ہے، لیکن کس طرح سے تعلیف کیا ہے، کس طرح سے بیان کیا ہے، وضاحت نہیں ہے، اور تھوڑا اچھی عبارت کے اندر اس بات کو کہتا تو پھر اچھا ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہ سمجھ میں آیا تو پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک۔ تو سر کیا دیکھا تھا؟ ہاں اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ اصل اسلوب بیان کرنا، بس یہی ہے۔ ہاں، اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے اسلوب جو ہے ادبی اسلوب کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک سیدھی سادی بات ہوتی ہے، اس کو اسلوب ادبی اسلوب میں کس طرح سے کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ جو ابھی ہم پڑھے ہیں اس کے اندر متنبی کی شعر کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے، اور صرف جو ہے جمال کا ہونا کافی نہیں ہے معنی فکر کے اندر، بلکہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کہنے کا انداز، اس کا جوڑ بالکل واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور واضح نہ ہونے کی مثال متنبی کا یہ شعر ہے جس کو اس نے پیش کیا ہے کہ اس کے جو فکرہ ہے، جو آئیڈیا ہے، جو کہنا چاہ رہا ہے بہت اچھا ہے، استعمال ہوتا ہے، لیکن کہنے کا جو انداز ہے وہ اچھا نہیں ہے۔
اس لیے یہ بلیغ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کو بار بار پڑھنے سے 2-3 بار پڑھیں سمجھ میں آ جائے گا, نہیں آیا تو پوچھ سکتے ہیں. اب جو ہے دوسرا پہلو کہ اسلوب کے اندر قوت, جمال کیسے آتا ہے وہ دیکھیے, بہت آسان ہے. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ كَيْفَ تَظْهَرُ الْقُوَّةُ فِي هَذَا الْأُسْلُوبِ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جانیں کہ اس اسلوب کے اندر, اس اسلوب سے مراد اسلوب ادبی کی بات چل رہی ہے کہ قوت طاقت کیسے ظاہر ہوتی ہے, فقرہ قول المتنبی فی الرسا, تو رسا کے اندر متنبی کے قول پڑھیے, ما كنت آمن قبل نعشك ان ارى رضوى على ايدي الرجال يسير. رضوى ایک پہاڑی ہے, پہاڑ مدینے کے اندر, تو کیا کہہ رہا ہے, جس کا مرثیہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے, قبل ناشک یا آپ کے جنازے سے پہلے مجھے امید ہی نہیں تھی, آملو مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میں دیکھوں گا پہاڑ کو لوگوں کے ہاتھوں پر چلتے ہوئے, کیونکہ جنازہ ہے اور لوگ جو اپنے کندھے پہ لے کے چل رہے ہیں ہاتھوں سے پکڑ کر کے, تو تشبیہ دے رہا ہے اپنے ممدوح کو, جو کہ جس کا انتقال ہو گیا, جس کا مرثیہ کہہ رہا ہے, اس کو تشبیہ دے رہا پہاڑ سے, اور پہاڑ لوگ ہاتھ اٹھا کے چل رہے ہیں. تو یہ قوت اور اسلوب کہ ایک شخص کو کس طرح سے یہ بیان کر رہا ہے کہ ما کنت آمن قبل نعش, آپ کے جب جنازہ اٹھ رہا ہے تب مجھے لگا کہ ہاں پہاڑ بھی چل سکتا ہے لوگوں کے ہاتھوں پر. اس سے پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ پہاڑ جو ہے کیسے چلے گا, لیکن آج میں نے دیکھ لیا کہ ما کنت آمن قبل نعشک, آپ کے جنازے سے پہلے مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میں دیکھوں گا کہ لوگوں کے ہاتھ پر پہاڑ بھی چل رہا ہے. اسی معنی میں ابن معتز نے کہا ہے, تو مقرأ قول ابن معتز, پھر ابن معتز کے اس قول کو پڑھیے, قد ذهب الناس ومات الکمال, لوگ چلے گئے اس دنیا سے, مات الکمال, کمال جو خوبیاں تھی وہ اس کا بھی انتقال ہو گیا. وصاح صرف الدہر این الرجال, اب چونکہ میرا ممدوح مر چکا ہے, اس کا انتقال ہو گیا ہے, تو صرف الدہر زمانے کی گردشیں وہ بھی چیخ رہی ہیں کہ این الرجال, کہ مرد کہاں ہیں, لوگ کہاں ہیں, اس لیے کہ چونکہ میرے ممدوح کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے جانے سے گویا کہ لوگ بھی ختم ہو گئے. ہذا ابو العباس, وہ محمود, ہذا ابو العباس فی نعشہ, یہ ابو عباس ہیں جو اپنے جنازے میں ہیں. قوم انظروا کیف تسیر الجبال, کھڑے ہو اور دیکھو کہ کیسے پہاڑ چلا کرتے ہیں. گویا کہ پہاڑ کا تشبیہ دیا ہے جس طرح سے متنبی نے اوپر پہاڑ سے تشبیہ دیا ہے. تو اس طرح سے بات کو کہنے کا اسلوب ہے جو قوت پیدا ہو جاتی ہے انسان کی اپنی بات میں. کہہ رہے تجد ان الاسلوب الاول ہادئ مطمئن, آپ نے محسوس کیا یا محسوس کر رہے ہوں گے جو پہلا اسلوب ہے, پہلا اسلوب سے مراد اسلوب ہے علمی, ہادئ مطمئن پرسکون ہے, اطمینان ہے. وان الثانی شدید المرہ, مرہ قوہ, ذو مرۃ فاستوى قرآن میں بھی آیا ہے, اور جو دوسرا اسلوب ہے شدید المرہ عظیم القوہ, اس میں بہت ہی سختی اور طاقت ہے. ٹھیک ہے, بات کہنے کا انداز. وربما كانت نہایت قوتی فی قولہ, اور یہ کہا جا سکتا ہے بسا اوقات کے اس کے قوت, اس شعر کی قوت کا جو آخری حصہ نہایا ہے وہ کس کے اندر ہے, ان دو کے اندر ہے. صاح صرف الدہر این الرجال قوم انظروا کیف تسیر الجبال. ٹھیک ہے, تو بس یہ کہنا تھا کہ جنازہ جا رہا ہے لوگوں کے ہاتھوں پر, قبرستان جا رہا ہے, اس طرح نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ زمانہ کہ نوائب الدہر بھی چیخ پڑے کہ لوگ کہاں چلے گئے, تم کھڑے ہو دیکھو کہ پہاڑ کیسے چل رہے ہیں. یہ اسلوب کی بات ہے. اب خلاصہ بتا رہے ہیں کہ وجملۃ القول ان هذا الاسلوب يجب ان يكون جمیلا رائعا بدیع الخیال. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اسلوب ضروری ہے کہ خوبصورت ہو, عمدہ ہو, اور خیال کے اندر جو ہے بدیع ہو, یعنی عمدگی ہو, بدیع کی معنی نیاپن ہو. ثم واضحا قویا, پھر یہ بھی ضروری ہے کہ واضح ہو, واضح نہ ہونے کی مثال متنبی کا وہ قول دے دیا قفی تغرم والا. وَيَظُنُّ النَّاشِئُونَ, یہاں سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ناشئ جو نوسکھیے ہیں, نئے لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم مجاز استعمال کریں گے, تشبیہات لائیں گے, استعارات لائیں گے, اتنا ہی زیادہ ہمارا کلام اچھا ہوگا. مصنف کہہ رہے کہ نہیں, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ بقدر ضرورت ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے. اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر تکلف سے خالی نہیں ہوگا, آپ تکلف کر رہے ہوں گے اپنے کلام کے اندر, اور جو ہے کوئی ایسی برائی جو آپ کے اسلوب کو خراب کر دے, اس سے زیادہ بری نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ہے جان بوجھ کر کے صنعت کریں, اسے گڑھیں. اتنی سی بات کہہ رہے ہیں. دیکھیے
وَيَظُنُّ النَّاشِئُونَ فِي صِنَاعَةِ الْأَدَبِ أَنَّهُ كُلَّمَا كَثُرَ الْمَجَاز، جو ناشئ لوگ ہیں، نئے لوگ ہیں، وہ ادب کے صناعت یعنی ادب کے صناعت میں، ادب کے پیشے میں جب آتے ہیں، ادب بننا چاہتے ہیں، تو وہ کیا گمان کرتے ہیں کہ انہ کلما کثر المجاز، جتنا زیادہ مجاز ہوگا، وہ کثرت التشبیہات، اور جتنی زیادہ تشبیہیں ہوں گی، والاخیلہ، اور خیال اور طبع آزمائی ہوگی اس اسلوب کے اندر، زیادہ حسن ہو، اتنے ہی زیادہ چار چاند لگ جائیں گے کلام میں، وہذا خطأ بین، اور یہ بالکل واضح غلطی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَذْهَبُ بِجَمَالِ هَذَا الْأُسْلُوبِ أَكْثَرَ مِنْ تَكَلُّفٍ، کیونکہ یہ چیزیں اس اسلوب کے جمال کو نہیں لی جائیں گی تکلف سے زیادہ، یعنی زیادہ تکلف ہی میں آپ بڑھتے چلے جائیں گے۔ وَلَا يُفْسِدُهُ شَرٌ مِنْ تَعَمُّدِ الصِّنَاعَةِ، اور اس اسلوب کو فاسد نہیں کرے گا ایسی چیز جو زیادہ بری ہو، تکلف یعنی قصدن، بناوٹی، قصدن جان الصناع، تعمد الصناع جان بوجھ کے کلمہ بنانا، تعمد قصدن، ٹھیک ہے، اور صناع بناوٹی۔ الشرون کیا؟ الشرع، آپ کو معلوم ہے شرون خیرون کیا افعال تفضیل ہے، حمزہ کو بدل دیا جسے تنوین اس پہ آتی ہے، تو ولا یفسدہ، اسے فاسد نہیں کرے گی اسلوب کو کوئی ایسی چیز جو زیادہ بری ہو، کس سے؟ قصدن، بناوٹی چیزوں سے۔ تو آپ بنا بنا کے کلمات پیش کریں گے، جملہ پیش کریں گے، تو اس کے اندر جو ہے فساد ہی آئے گا، جمال نہیں آئے گا۔ اور اسی کی ایک مثال یہ دے رہے ہیں، وَنَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يُعْجِبُكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ، اور ہمیں یقین ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو شاعر کے قول اچھا نہیں لگے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہی کیا ہے، تعمد الصناع، بناوٹ ہے جان بوجھ کر کے، قصدن۔ دیکھیے بھائی کیا ہے، فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ وَسَقَتْ وَرْدًا وَعَزَّتْ عَلَى الْعُنَّابِ بِالْبَرَدِ، اس نے برسایا نرگس کے موتی، اور سیراب کیا وردن گلاب کو، وعزت، اور دانت کاٹا، علی العناب، عناب درخت کو، ایک ثمر اور پھل ہوتا ہے، لال رنگ کا شجر ہوتا ہے، اور جس کو انگلیوں میں لگاتے ہیں، انگلی سے تشبیہ دیتے ہیں، بالبرد، برد کے ذریعے، برد کہتے ہیں اولے کو یا سفید بادل کو۔ تو سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا، اس کے اندر بہت تصنع ہے، کیا ہے سمجھیے، دیکھیے، شاعر کی محبوبہ رو رہی ہے، ٹھیک ہے، اب جو ہے بتا رہا ہے کہ وہ رو رہی ہے، تو اس کے آنسو کس طرح سے گر رہے ہیں، کہاں کہاں گر رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں۔ فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ، نرگس تو جانتے ہیں، نرگس کا پھول، نرگس کے پھول کے موتی برسا رہی ہے وہ، اس کے جو آنسو گر رہے ہیں وہ کیسے ہیں؟ نرگس کے پھول کے جیسے ہیں جو اس کے آنکھوں سے گر رہے ہیں۔ فسقط خدن، وسقط خدن، اس نے سیراب کر دیا وردن، خد مراد ہے گلاب کو، یعنی اس کے خد کو، رخسار کو گلاب سے تشبیہ دیا ہے، اتنا رویا کہ نرگس کے موتی بہایا، اور اس موتی سے اس نے سیراب کر دیا، بھگو دیا، سینچ دیا اپنے گالوں کو، یہ کہنا چاہ رہا ہے، وہ سقط وردن، گلاب کو سیراب کیا، یعنی اپنے گالوں کو، رخسار کو اس نے سیراب کر دیا۔ دیکھ کتنے تکلف کے ساتھ جو ہے تشبیہات وغیرہ ہیں، اس لیے اس کو اچھا نہیں مانا ہے۔ وعزت، ٹھیک ہے، اور کاٹا دانت، کہاں؟ عناب، عناب پر، ٹھیک ہے، عناب سے یا تو انگلی سے تشبیہ دیا ہے، یا ایک قول یہ ہے کہ جو ہے شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کے ہونٹ شفتین جو ہے عناب کی طرح لال ہے، اس نے اس میں دانت کاٹا ہے، کیسے کاٹا ہے؟ بالبردی، جو اولے گرتے ہیں بادل کے ساتھ اس کے ذریعے، اور اس سے مراد دانت ہیں، یعنی اس کے دانت اس اولے کی طرح صاف اور شفاف اور جو ہے بالکل سفید ہیں، کہ گویا کہ وہ اولے ہیں یا بادل کے ٹکڑے ہیں، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دانت کاٹ رہی ہے، اپنے ہونٹوں کو دبا رہی ہے، رو رہی ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، مفہوم ہے، امید کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس معنی کو ادا کرنے کے لیے کتنے تکلفات شاعر نے کیے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لا یعجب کا قول الشاعر۔ سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ ہاں،
وهذا ومن السهل عليك أن تعرف أن الشعر والنثر الفني هما موطن. بتا رہے ہیں کہ یہ اسلوب کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اسلوب ادبی. اسلوب ادبی شعر کے اندر اور نثر فنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. نثر فنی تو آپ تو معلوم ہوگا، نثر کے اندر پڑھے ہوں گے. ایک نثر عام ہوتا ہے جو ہم لوگ بات کرتے ہیں، ایک نثر فنی ہوتا ہے جس کی ابتدا عبدالحمید الکاتب سے ہوئی ہے. آسان ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ جان لیں کہ شعر اور نثر فنی یہی دو جگہ ہیں اس اسلوب کے لیے. ٹھیک ہے، انہی دو جگہوں میں یزدہر یہ فلورش ہوتا ہے، بڑھتا ہے، ترقی پاتا ہے، اور انہی میں یہ پہنچ جاتا ہے فن اور جمال کے انتہا کو. قنہ جمع قنن و قنان، قمہ بھی آتا ہے میم سے اور نون سے بھی آتا ہے قنہ. فن اور جمال کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے انہی دو چیزوں کے اندر، یعنی شعر اور نثر فن کے اندر. اسلوبی خطابی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، 10 منٹ اور لگیں گے. ٹھیک ہے. جی سر. الاسلوب الخطابی، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہنا تبرز قوت المعانی والالفاظ، یہاں پہ الفاظ اور معانی کی قوت ظاہر ہوتی ہے. وقوت الحجت والبرہان، دلیل اور حجت کی قوت ظاہر ہوتی ہے. وقوت العقل الخصیب، اور صحیح عقل کی قوت ظاہر ہوتی ہے. خصیب یعنی زمین ارض خصیب بولتے ہیں جو سرسبز شاداب زمین ہے. تو عقل سرسبز شاداب ہو یعنی پروڈکٹیو کہہ لیجیے. ٹھیک ہے، عمدہ عقل کی قوت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے اندر کتنی عقل ہے، کس طرح سے بات کو کہہ رہا ہے. وَهُنَا يَتَحَدَّثُ الْخَطِيبُ إِلَى إِرَادَةِ سَامِعِيهِ، اور یہاں گفتگو کرتا ہے خطیب اپنے سامعین کے کیا ارادہ لے رہے ہیں، کیا مراد ہے ان کی. کیوں؟ لِإِثَارَةِ عَزَائِمِهِمْ، ان کے اندر جو عزم ہے اس کو ابھارنے کے لیے. وَإِسْتِنْهَاضِ هِمَمِهِمْ، ان کے ہمت اور قوت کو اٹھانے کے لیے. وَلِجَمَالِ هَذَا الْأُسْلُوبِ وَوُضُوحِهِ شَأْنٌ كَبِيرٌ فِي تَأْثِيرِهِ، اور اس اسلوب کے جمال اور اس کے واضح وضوح کی ایک شان ہے، بہت بڑی شان ہے. کس میں؟ فی تاثیر ہی، اس کے اندر اثر ڈالنے کے لیے. اور وصول الی قرارت النفوس، اور لوگوں کے دلوں کے اندر پہنچنے میں. ومما یزید فی تاثیر هذا الاسلوب منزلۃ الخطیب، اور جو چیز اس اسلوب کے تاثیر میں زیادتی کرتی ہے وہ کیا ہے؟ خطیب کا مکان و مرتبہ ہے لوگوں کے سننے والوں کے دلوں میں. خطیب کیسا ہے؟ وقوت عارضتی، اور اس کے جو ہے قدرت الکلام ہونے کی قوت. عارضہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی چوڑائی کو، صفحت الخط گال کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. اور جب یہ استعمال ہو کلام کے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ذو قدرت علی الکلام. ٹھیک ہے، تو خطیب کا مقام و مرتبہ لوگوں کے اندر کیا ہے، اس کے بولنے کی طاقت کتنی ہے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے. وسطوع حجتی ہی، اس کی دلیل کی کتنی وضاحت ہے، واضح دلیل ہے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے. ونبرات صوتی ہی، اس کے آواز کا اتار چڑھاؤ، اس کا بھی اثر پڑتا ہے. وہ حسن القائی ہی، کتنی اچھی طرح سے وہ اپنی بات کو ادا کر رہا ہے. وہ محکم اشارتی ہی، اور کتنی پختگی کے ساتھ وہ اشارہ کر رہا ہے، جس طرح کی بات کر رہا اس طرح سے اشارہ کر رہا ہے، موقع محل کے اعتبار سے اشارہ کر رہا ہے. ان ساری چیزوں کا اثر پڑتا ہے. یہاں سے بھی سوال بن سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اٹھا لی جائیں گی، قوت الحجہ، قوت العقل یا منزلت الخطیب، تو پتہ چل جائے گا کس میں سے. سب کے اسلوب ممیزات کو دیکھیے، آگے آ رہا ہے. ومن اظہر ممیزات هذا الاسلوب التکرار، یہ چیز اٹھا کر دے سکتے ہیں. التکرار، استعمال المترادفات، ضرب الامثال، اور آپشن دے دیں گے کس اسلوب سے ہے، یہ علمی ہے یا ادبی ہے یا کوئی اور. اس اسلوب کے اہم خصوصیات میں سے کیا ہے؟ تکرار، بار بار بات کو کہی جاتی ہے. مترادفات کا استعمال کرنا، مثل بیان کرنا. اختیار الکلمات الجزل، بھاری بھرکم کلمات کا چننا. ذات الرنین، جس کے اندر جھنجھناہٹ گھنگھناہٹ ہو. ويحسن فيه ان تتعاقب ضروب التعبیر من اخبار الى استفهام، اور بہتر ہے اس کے اندر، اس اسلوب کے اندر، کہ تعبیر کی جو اقسام ہیں وہ پیدر پہ آتی رہیں. وہ کیا آگے آ رہا ہے؟ من اخبار، جملے خبریہ سے استفہام کی طرف جائیں، استفہام سے تعجب کی طرف جائیں، تعجب سے استنکار کی طرف جائیں. اس طرح سے خطاب کرنا چاہیے. وَأَن تَكُونَ مَوَاطِنُ الْوَقْفِ فِيهِ قَوِيَّةً شَافِيَةً لِلنَّفْسِ، اور جو رکیں گے جہاں جہاں، کہاں رکنا ہے، وہ وقف کی جو جگہیں ہیں اس کے اندر مضبوط ہوں اور دل کو تشفی پہنچانے والے ہوں، کہ ہاں بھائی بات پوری ہو گئی. اس لیے کہ بیچ میں رک گئے آپ، سانس ٹوٹ گئی، اس سب چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. ومن خیر الامثلۃ لهذا الاسلوب خطبۃ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اب بہترین مثال اس اسلوب کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ ہے.
لما اغار سفیان بن عوف الاسدی، جب حملہ کیا سفیان ابن عوف الاسدی نے علی الانبار، انبار پر، وقتل عاملہ علیہا، اور وہاں کے جو عامل تھے ان کو قتل کر دیا. بس یہ خطبہ ختم ہوگا اور جو ہے بات پوری ہو جائے گی. دیکھیے ھذا اخو غامد، یہ سفیان ابن عوف کی طرف اشارہ ہے، یہ غامد کے بھائی ہیں. قد بلغت خیلہ الانبار، ان کے گھوڑے یا شہسوار انبار کو پہنچ گئے. وقتل حسان البکری، اور حسان البکری جو وہاں کے عامل تھے ان کو قتل کر دیا. وازال خیلکم عن مصالحیہا، مصالح کہتے ہیں سرحد کو، ثغور کو، اور تمہارے جو گھوڑے تھے یا گھڑ سوار لشکر تھا اس کو ان کے بارڈر سے ہٹا دیا. وقتل منکم رجالا صالحین، اور تم میں سے نیک لوگوں کو قتل کر دیا. ایک فقرہ ہوا. دوسرا دیکھیے کس طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں، دلوں پہ اثر کتنے مضبوط ہوتا جا رہا ہے. وقت بلغنی، مجھے بات پہنچی ہے، ان الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة، کہ ان میں سے ایک شخص مسلم عورت پہ داخل ہوتا تھا اور دوسری معاہدہ جو عورت ہوتی تھی، ذمیہ جو ہوتی ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، وہاں جاتا تھا. فینزع حجلها، اس کی پازیب کو کھینچ لیتا تھا. وقلبها، قلب کہتے ہیں چوڑی کو، کنگن کو، کنگن کو کھینچ لیتا تھا. ورعاثها، قرط کو، بالیوں کو کانوں سے کھینچ لیتا تھا. ثم انصرفوا وافرین، پھر جو ہے بھرپور واپس چلے گئے. وافرین یعنی پورے پورے، ان میں سے کوئی مرا نہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا. ما نال رجلا منهم کلم جرح، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی شخص کو کوئی زخم نہیں پہنچا. ولا اریق لهم دم، کسی کا خون ہی نہیں بہا. ولو ان رجلا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما كان به ملوما، اگر کوئی ایک مسلمان شخص ان حادثات کے ہونے کے بعد مارے افسوس کے مر جائے تو وہ اس پہ کوئی ملامت کی بات نہیں ہے. بل كان عندي جديرا، بلکہ میرے نزدیک تو اس کا مستحق ہے کہ مر ہی جائے. 2 پیراگراف ہو گیا. تیسرے میں دیکھیے اور کس طرح سے جو ہے اندر جا رہے ہیں. فوا عجبا من جد هؤلاء في باطلهم، تعجب ہے کہ یہ لوگ اپنے باطل ہونے میں بھی کتنی سنجیدہ ہیں. فشلکم عن حقکم، اور تم لوگ پیچھے ہو گئے اور سست پڑ گئے اپنے حق سے. فقبحا لکم حین صرتم غرضا یرما، تباہی ہو، بربادی ہو، بیکاری ہو تمہارے لیے جبکہ تم ہو گئے نشانہ جس کو تیر سے مارا جا رہا ہے. یغار علیکم ولا تغیرون، تم پہ حملہ کیا جا رہا ہے اور تم حملہ نہیں کر رہے ہو. وتغزون ولا تغزون، تم سے لڑا جا رہا ہے اور تم ہو کے لڑ نہیں رہے ہو. ویعصی اللہ وترضون، اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور تم ہو کے راضی بیٹھے ہو. تو یہ 3 پیراگراف کے اندر آگے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے خطاب کیا ہے اور لوگوں کو کس طرح سے استنہاض الہمم جو کہا تھا ان کی ہمتوں کو کیسے بڑھایا ہے، کیسے کیا کیا چیزیں ہیں. دیکھیے فانظر، دیکھیے كيف تدرج ابن ابي طالب في اثاره شعور سامعيه حتى وصل الى القمه فانه اخبرهم بغزو الانبار اولا. کیسے ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے سننے والے کی شعور کو ابھارنے اور بھڑکانے میں بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ انتہا کو پہنچ گئے. وصل القمہ فإن اخبرهم، پہلے انہوں نے ان کو خبر دی کہ انبار پہ حملہ ہوا ہے. ثم بقتل عاملہ، پھر یہ بتایا کہ وہاں کے عامل کو قتل کر دیا گیا ہے. وأن ذلك لم يكف سفیان بن عوف، اور یہ چیز سفیان ابن عوف کو نہیں روکی، کافی نہیں ہوا. لم یکفی، یکفی پڑھ سکتے، نہیں روکا، یا یکفی، کافی نہیں ہوا سفیان ابن عوف کے لیے. پھر اس نے کیا کیا؟ فأغمد سیوفہ فی نحور کثیر من رجالہم واہلہم، وہاں کے بہت سے لوگوں اور وہاں کے باشندوں کے گردن میں اپنے تلوار ڈال دی. اغمدہ کے معنی آتے ہیں تلوار کو میان میں رکھنا، لیکن اس نے میان کو کہاں بنایا ہے؟ نحور، گردن کو میان بنایا ہے، یعنی گردن اڑا دی سب کی. ٹھیک ہے، یہ ایک پیراگراف ہوا. ثم توجہ فی الفقرۃ الثانیہ الی مکان الحمیۃ فیہم، پھر دوسرے فقرے میں متوجہ ہوئے ہیں ان کے اندر جو حمیت کی جگہ ہے، مروت کی، جس سے جو ہے ان کا جذبہ بھڑک جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ومساعر العزیمۃ والنخوۃ، ان کے جو حماست، مروت ہے، عزم ہے،
وہ اس کو بھڑکانے کی جگہ پر وہ پہنچے ہیں. کیا ہے وہ؟ من نفس کل عربی کریم، ہر شریف عربی کے دل میں جو ہوتی ہے. الا وهو المرأة، وہ کیا ہے؟ عورت ہے. فإن العرب تبذل ارواحها رخيصة في الذود عنها، اس لیے کہ عرب جو ہے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیتے ہیں سستی سمجھ کر کے عورت سے دفاع کرنے میں. والدفاع عن خدرها، خدر یعنی اس کے ناموس کے دفاع میں. ہر وہ چیز جو آپ کو چھپائے، حما، باڑا، گھر اور دوپٹے کو بھی کہتے ہیں، اس کے ناموس کی حفاظت میں، اس کے دفاع میں اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں. فقال، انہوں نے کہا انہم استباحوا حماها، کہ عورتوں کے باڑے کو انہوں نے حلال کر لیا. وانصرفوا آمنین، اور بالکل امن کے ساتھ واپس چلے گئے. تم کیا کر رہے تھے؟ وفی الفقرۃ الثالثہ، تیسرے فقرے میں اظہر الدہشہ والحیرۃ من تمسک اعدائہ بالباطل ومناصرتہ، تیسرے فقرے میں انہوں نے دہشت اور تعجب، حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کیسے ان کے دشمن جو ہے باطل کو پکڑے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں اور باطل کی مدد کر رہے ہیں. وہ فشل قومی الحق و خذلانہ، اور ان کی قوم جو ہے جو حق ہے، حق پر وہ حق سے جو ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور جو ہے اور خذلان کہتے ہیں مدد نہ کرنا. تخلی عن نصرتہ، یعنی حق کی نصرت کرنے سے جو ہے پیچھے ہیں. ثم بلغ الغیظ منہ مبلغہ، پھر ان کے اندر غصہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. فعیرہم بالجبن والخور، پھر وہ ان کو آگ دلاتے ہیں کہ تم بزدل ہو اور تمہارے اندر کمزوری اور ڈھیلا پن ہے. ٹھیک ہے، ان 3 پیراگراف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خطابت کا کیا طریقہ ہوتا ہے. پہلے ایک فقرہ، دوسرا فقرہ، پھر تیسرا فقرہ، کس طرح دھیرے دھیرے وہ لوگوں کے جذبات اور سے ابھارتے گئے ہیں. هذا مثال من امثلۃ الاسلوب الخطابی، یہ اسلوب خطابی کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے. نکتفی به فی هذه العجالہ، اس جلد بازی میں، چونکہ چھوٹی کتاب لکھ رہے ہیں اس لیے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ونرجو ان نكون قد وفقنا الى بیان اسرار البلاغت فی الکلام وانواع اسالیبہ، ہمیں امید ہے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں بلاغت کے اسرار اور اس رموز کو بیان کرنے میں جو کلام کے اندر ہیں ہوتا ہے، اور اس کے اسلوب کی قسموں کو بیان کرنے میں. حتی یکون الطالب خبیرا بافانین القول، تاکہ طالب علم جو ہے باخبر ہو جائے قول کے مختلف انواع سے، وہ مواطن استعمالیہ، اس کے استعمال کی جگہوں سے، و شرائط تأدیتیہ، اور اس کو ادا کرنے کی جو شرائط ہے اس سے. واللہ الموفق، اور اللہ ہی تعالیٰ جو ہے کامیابی دینے والا ہے، توفیق دینے والا ہے. تو یہ بات اسلوب کی بحث مکمل ہو گئی. اب کسی کو اس میں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. ہیں سبھی لوگ یا سو گئے ہیں؟ نہیں جی سر جی ہے. سن رہے ہیں. اچھا، تو کچھ اس میں پوچھنا ہو تو پوچھیں. یہیں سے کوشچن بن جائے گا کیا سر، یا اس میں اسلوب حکیم دے گا؟ ہاں بن سکتا ہے، کہیں جب الفصاحت بلاغہ سلیبس کے اندر ہے وہاں سے الفصاحت کے تعلق سے بنا ہے کہ فصاحت کے لیے کیا ہونا ضروری ہے. تو جو چیزیں ہیں 2-3 آپشن دیا ہے، اور ایک آپشن شاید یہ ہے کہ کلمات منمقہ مزخرفہ ہوں، بہت عمدہ ہوں، تو وہ آپشن نہیں. تو اس طرح سے بن سکتا ہے، اسلوب سے بھی دے سکتا ہے کہ 2-3 کہ ضرب الامثال، کثرت المترادفات، التکرار، یہ کس اسلوب کے ممیزات میں سے ہیں. ظاہر خطابی ہیں، اس میں آپشن ہو جائے گا، ادبی بھی دے دے گا، علمی بھی دے دے گا، کوئی ایک اور آپشن دے دے گا. تو دھیان رکھنا ہے، اس کو پڑھ لیجیے، ایک مرتبہ پڑھ لیں گے ذہن میں رہ جائے گا، کوئی بہت مشکل نہیں ہے. تو اس میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو کہیں بھی تو پوچھ لے. نہیں پوچھنا ہے تو کلیئر ہے سر پورا. ہاں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.